ڈائیورس کیوں ہوتی ہے، طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ بالخصوص لڑکیوں کے لیے یہ ویڈیو بڑی کارآمد ہے۔ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کی شادی بھی پسند کی ہوتی ہے یا پسند کی نہ ہو تو آپ کی اپنی چاہے ارینج میرج بھی ہو تو اس میں شادی میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہے اور آپ کے مستقبل کے لیے آپ کو اس میں بڑے اشارے ملیں گے۔ آپ کی خدمت میں اسٹرالوجر سلمان سعدی چوہان حاضر ہے۔ بہت سارے کنٹینٹس پر بات ہوتی ہے، بہت سارے اس پر بات ہوتی ہے۔ ایک تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے یاد رکھیے گا میرے نام کے فیک اکاؤنٹ بہت زیادہ بن چکے ہیں۔ میرے نام کے کوئی بھی میرے نام سے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹرالوجر سلمان سعدی ہوں، اعتماد نہیں کرنا، ویڈیو کال پر بات کریں آپ۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ کئی اب لوگ ایسے سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر مرید عباس چوہان کے شاگرد ہیں۔ میں ان کا فرزند ہوں۔ مرید عباس چوہان کا شاگرد کوئی بھی نہیں ہے، 3 شاگرد ہیں، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کون سے شاگرد ہیں، اس کے علاوہ ان کے کوئی شاگرد نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے والد صاحب نے 35 سالہ خدمات دی ہیں جنتریوں میں۔ میرے والد صاحب خود 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف رہے ہیں۔ الحمدللہ خود میں اس ایج میں 2 کتابوں کا مصنف ہوں۔ امامیہ جنتری میں، زنجانی میں میری تکمیم آتی ہے۔ تو خدا را آپ ان لوگوں سے احتیاط کریں جو میرا نام استعمال کرتے ہیں یا جو میرے نام سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں۔ میں کوئی عملیات نہیں کرتا، میں کوئی تعویذ دھاگے نہیں دیتا، اور میں باقاعدہ اس چیز کے خلاف بندہ ہوں کہ دین ایمان کی گمراہی کا سب سے پہلا عمل ہے یہ۔ تعویذ دھاگوں سے بہت دور رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کی کہ طلاق کیوں ہوتی ہے، اور نظریاتی طور پر ذائچہ میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، یا ان کی ازدواجی زندگی کیسی ہوگی، یا ان کی ازدواجی زندگی میں ان فیوچر کیا معاملات ہیں، اور ازدواجی زندگی میں ان فیوچر کیا معاملات ہیں۔ یہ بھی سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ سلمان بھائی ہماری شادی کہاں پر ہوگی۔ بڑے لوگوں کو یہ تعجبہ سوال رہتا ہے کہ سلمان بھائی ہماری شادی کہاں ہوگی اور ہماری شادی کس سے ہوگی، کیسی رہے گی شادی ہماری۔ یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو 2 سے 3 چیزیں بڑی اہم نکات میں بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ نے غور بھی کرنا ہے۔ بلکہ میں تو ہر سائل سے کہتا ہوں کہ اپنی ازدواجی زندگی کے آغاز سے پہلے آپ اپنا ذائچہ ایک بار ضرور بنوا لیا کریں، تاکہ مستقبل کے جو نظرات ہیں وہ آپ کے سامنے تعین آپ اس کا کر پائیں۔ تعین بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے ذائچہ کے چوتھے خانہ میں راہو اگر موجود ہو اور ذائچہ کے 10ویں خانہ میں کیتو موجود ہو، یہ ہے خواتین کے لیے، اور ذائچہ کے 7ویں خانہ میں مریخ موجود ہو، 100% طلاق ہو جائے گی، ازدواجی زندگی ناکام ہوگی اس کی۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، راہو ایک ایسا لوگوں نے راہو کو نظریہ بڑا خاص دیا ہے۔ راہو ایک پلینٹری شیڈو ہے، ایک سایہ ہے۔ کیتو اس کی بہن ہے، وہ بھی سایہ ہے، یہ بہن بھائی ہیں۔ اور آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ یہ وہ شیطان پلینٹ ہیں اگر کسی پر مہربان۔ الومناٹی کیا چیز ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ انسان کو پرووائڈ تو ہر چیز کرتا ہے، لیکن پھر وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو اس رب کو چھوڑ میرے ساتھ آ۔ ایک علمی بندہ، دیندار بندہ، ایمان کا کامل بندہ، وہ کہے گا دفع کر اس کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو تعلیمات دین ہمیں دی گئی ہیں۔ راہو اور کیتو یہ 2 ایسے شیطان شیڈو ہیں، کسی پر یہ مہربان ہو جائیں تو وہ بندہ پھر دینداری یا دنیا داری کا نہیں رہتا، اس میں ہوس پیدا ہو جائے گی، اس میں دولت کا کمال آ جائے گا، اس میں کامسین آ جائے گی، اس میں ہر وہ چیز وہ اچیو کر لے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو انسان بھی نہیں سمجھے گا۔ کیتو اس کی بہن ایک ایسی شیڈو ہے کہ یہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اس کو اس کا زوال ضرور دکھاتی ہے، ایک بار اس کو زندگی میں ایک بار اس کا زوال ضرور دکھائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 95% ذائچوں میں جب کیتو کمزور ہوتا ہے، مرد کے ذائچہ میں جب کمزور ہوتا ہے تو مجھے میسج کرتے ہیں سلمان بھائی میرے پاس زمین جائیداد دنیا کی ہر لگژریز تھیں، اور آج یہ وقت آ گیا کہ میرے پاس کچھ اویلیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے پاس کچھ اویلیبل اس وجہ سے نہیں ہے بیکاز اس کے ذائچہ میں کیتو اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، کیتو اس کے ذائچہ میں سٹرانگ ہو چکا ہے، اس پر راہو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہن بھائی ہیں۔ صلاح مشورہ تو ایک ہے ان کا۔ جس لڑکی کے ذائچہ میں راہو ذائچہ کے چوتھے خانہ میں ہوگا، یہ ایک ذائچہ آپ کی نظر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں،
जायचा के चौथे खाना में राहु होगा, जायचा के 10वें खाना में केतु होगा, जायचा के 7वें खाना में मरीख होगा। ये अंतर योग एक ऐसा बनता है कि आपकी शादी चाहे 17 साल में भी हो, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जहन में रखिएगा हमेशा। क्यों? एक तो मंगलेक का डिसऑर्डर लग गया आपको, देखिए जायचा के 7वें खाना में मरीख बैठा है, मंगल दोष का डिसऑर्डर लग गया। कई लोगों का ये नज़रिया होता है कि हम मंगल वाले दिन पैदा हुए हैं तो हम मंगल दोष होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मंगल दोष एक अलग कंसेप्ट है। मांगलेख मंगल दोष जो है वो मंगलेख मार्स का 7वें मुकाम पर होना, ये मंगलेख की अलामत होती है। अब दूसरा फेज, वो ख़वातीन जिनके जायचा में केतु कमज़ोर है और अगर वो अपने बाल खुले रखती हैं, डाइवोर्स के मामलात मान जाएंगे। वो ख़वातीन जिनके जायचा में राहु चौथे खाना में बैठे हैं और वो काला लिबास पहनती हैं, राहु को मज़ीद एक्टिव करती हैं। इसको डीएक्टिव किया जाता है, फिर एक्टिव करना पड़ता है। ब्लैक कलर को पहनेंगे वो मज़ीद एक्टिव हो जाएगा। इट्स मीन उनकी भी डाइवोर्स का मरला बन सकता है। मरीख जिस लड़की के जायचा के 7वें खाना में बैठ जाए, 7th हाउस में अगर मार्स बैठ गया तो आप मंगलेख भी हैं, आपकी शादी में भी मसाइल आएंगे, आपको फ़िज़िकल भी मसाइल का सामना होगा। एक हद तक मरीख अगर बहुत कमज़ोर है तो औलाद में भी मसला होगा। एक हद तक मरीख अगर बहुत कमज़ोर है तो जिस्मानी मसाइल भी होंगे, ब्लड से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। एक हद तक मरीख अगर बहुत कमज़ोर है तो शादी बहुत लंबे अरसे के बाद होगी और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चलने के बाद कट जाएगा मामला। वो चाहे शादी का हो, मंगनी का हो, चाहे आपकी मोहब्बत का कोई पायासार चल रहा हो। तभी कहता हूँ जायचा का बुनियादी मकसद, जायचा के अकॉर्डिंग आप जब इस चीज़ को आप पहले देख लेते हैं, आपके लिए आइंदा फ्यूचर के मामलात में आपको बेहतरीन नताइज देती है। वरना यही पोजीशन अगर जायचा की रहेगी तो आपको नेगेटिविटी अबूर करनी पड़ेगी, निकलेंगे वहाँ से। लेकिन हम लोग मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, हमें रास्ते का नहीं पता। मंजिल से पहले रास्ते का तयन करें ताकि आपका अगला रास्ता साफ हो, अपना जायचा बनवाएं। तभी कहता हूँ कि अगर कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, अपना कोई ज़िंदगी का भरपूर फ़ैसला करना चाह रहे हैं, अपना जायचा बनवाएं। आपका जायचा आपकी ज़िंदगी के 72 पहलुओं पर रोशनी डालता है, आपको ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स देता है और इससे कैसे चलना है, इन एस्पेक्ट्स को कैसे काबू करना है, ये भी बताता है आपको। आपकी रेमेडीज़, चंद रेमेडीज़ से आपकी ज़िंदगी की मुश्किल आसान हो जाए, इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर व खुश रहें, मालिक आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करें। अपना जायचा बनवाने के लिए मेरा ऑफिशियल नंबर 0343 24 12 714, दूसरा नंबर 0302 85 77 753। इस पर कॉल करें, मैसेज करें, मेरा सेक्रेटरी आपको जायचा का प्रोसीजर भी सेंड कर देगा और आपकी मुझसे बात भी हो जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।